Store cho singimo pishin ergalena Rbazgwaton zuljana khojona blalena. نظر منت کے بارے میں یہ ہے جی، نظر اور منت وہ جو ہے نا وہ رضا الہی کے لیے کیا جاتا ہے. ابھی ہم ڈائریکٹ جو ہے نا وہ براہ راست تابوت کو پکڑتے ہیں یا علم جو بناتے ہیں، شبیہ ہے یہ، یعنی عزاداری سید شہداء کے سامان کہ بلتستان میں ایک خاص عادت ہے، سر سے ٹوپی اتاری جاتی ہے، ٹوپی نیچے رکھا جاتا ہے، بالکل ننگے سر، اور جلوس کے وقت تو ننگے پیر. یہ ہمارے بلتی آداب میں تو یہی ہے. میں نے خود باقاعدہ ہمارے جلوس میں ننگے پیر اور ننگے سر، یعنی اس طرح سے حزن و ملال جو ہے نا کا باقاعدہ اظہار کیا جاتا ہے ہمارے بلتی آداب میں. تو اسی طرح سے جو تعزیہ، اب مختلف شکلیں، عزاداری پوری دنیا میں منائی جاتی ہے لیکن اس کی شکلیں مختلف ہیں. یعنی ہر قوم جو ہے نا وہ اپنے اپنے طور سے اپنے طریقے سے اس کا اظہار کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو پاکستان ہندوستان میں جو تعزیے ہیں اس کے مقابلے میں ہمارے بلتستان میں خصوص کردو میں اپنا جو شبیہ جو بناتے ہیں، جنازے کی جو شبیہ جو بناتے ہیں اس کو ہم تابوت کہتے ہیں. بالکل اسی طرح سے وہ الگ سی ہے. تو جیسے ہی جب بڑے بڑے ایام یعنی مجالس کے وقت، عاشورہ کے وقت جب وہ نکالا جاتا ہے تو پکڑتے ہیں لوگ، آنکھوں سے لگا لیتے ہیں. اس کے لیے کہ جو نظر جو منت جو مانی جاتی ہے یعنی پروردگار کی خوشنودی کے لیے ہم انہیں توسل کرتے ہیں. مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے نام پہ جو نظر جو کی جاتی ہے یعنی وہ ڈائریکٹ جو مانگتے ہم ڈائریکٹ خدا سے، لیکن ان کے ذریعے یہ ہمارے لیے وسیلہ ہیں. قتلہ کے حوالے سے بھی بالکل وہی ہے، وہ شبیہ ہے، بنایا ہوا ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام تو یہاں تو دفن نہیں ہے، وہاں کربلا میں یہ شبیہ ہے، یعنی اس کا بالکل ایک نقل ہے. تو ہم پاک صاف جگہ میں جا کے مانگتے خدا سے، لیکن یہ ہمارا جو ہے نا ذہن جو ہے نا وہ یہ خیال کرتا، تصور کرتا ہے کہ یہ سید شہداء کا جو ہے نا وہ روزہ ہم ساتھ کھڑے ہیں یہاں پہ. ان کے توسط سے ہم مانگتے ہیں، پروردگار سے، خالق سے مانگتے ہیں ہم. معجزات کے بارے میں یعنی جو ان کے جو فیوز و برکات کے بارے میں نے جو اپنی زندگی میں جو دیکھا وہ یہ ہے کہ یہاں خواجہ یعقوب مرحوم سک میدان کا جو خواجہ یعقوب مرحوم بیمار ہو گیا، ایک دفعہ شدید بیمار ہو گیا وہ، اور فالج زدہ ہو گیا. اس کے بالکل ایک سائڈ بیٹھ گیا، ہاتھ پیر سارا بیٹھ گیا، اور یہاں سے اسلام آباد ریفر کر کے علاج کے لیے چلا گیا. وہاں سے بھی پھر نا امید ہو کے واپس آیا. یہ ہماری زندگی میں ہم نے خود دیکھا ہے. وہاں سے بھی واپس آیا. وہ آنے کے بعد ہم کیونکہ ہمارے اپنے علاقے کا ہے تو خبر عیادت کے لیے ان کے گھر گیا تو پلنگ پہ وہ بالکل اس کو رکھا ہوا تھا. تو دیکھتے ہی جو ہے نا وہ یعنی ایک سائڈ اس کے شل تھا، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا. اتنے میں وہ دیکھ کے جو ہے نا وہ آپ جیسے عزیز جب اس کی خبر کے لاتے تھے تو آنکھوں سے آنسو آتا تھا. اتنا بہترین خوبصورت جوان، اتنا ماشاءاللہ وہ عزاداری میں بھی جو ہے نا وہ انتہائی خوبصورت سے نظر نہیں کرتا تھا، اور اعتقادات اس کی بھی بہت، وہ نماز ہر صوم و صلات کی بھی پابند انتہائی مومن شخص تھا. تو ایک جانا پہچانا شخصیت تھا. تو پورا علاقے کے جو ہے نا وہ لوگوں کو بڑا اس پہ ترس آ رہا تھا. اسلام آباد سے بھی ہاسپٹل سے وہاں سے نا امید ہو کے واپس آیا. آنے کے بعد ہم خود خبر کے لیے گئے ہیں. پھر اس کے بعد محرم آیا، محرم کی عزاداری شروع ہو گئی. تو یہاں پہ گنگوپی امام بارگاہ سے دن 1 بجے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد
بلتی وہ جو زبان میں نوحہ خوانی کرتے ہوئے، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اخن قاسم خدا جنت نصیب کرے، وہ نوحہ پڑھتے ہوئے تابوت تعزیہ کا جلوس آیا ادھر سے، تو لسوپی امام بارگاہ کے قریب قریب پہنچتے وہ میں نے خود دیکھا ہے کہ خواجہ صاحب کے جو ہے نا وہ دو جوان جو ہے نا وہ اس کو پکڑے ہوئے ہیں، سہارا دے کے اس کو لایا، اور وہ اس جلوس میں جو ہے نا وہ وہی شبیہ امام حسین علیہ السلام تعزیے پر وہ یوں اس طرح سے اپنے آپ کو گرایا اور اس کو پکڑ کے جو ہے نا پروردگار سے اپنی شفا کے لیے وہ مانگی امام حسین کے توسط سے. یہ میں نے دیکھا. پھر اس کے بعد اسی عاشورہ کے دن اب وہ واپس گھر نہیں گیا، ان کے بیٹوں نے جو ہے نا، ان کے بھائیوں نے بیٹوں نے اس کو پکڑ کے، کیونکہ وہ دل سے وہ چاہتا تھا، مانگتا تھا، وہ اس اعتقادات رکھتے تھے. تو ذاکر علی جو مرحوم کے جو ہے نا جلوس میں جو ہے نا وہ دستہ علیبہ میں ذوالجناح بھی ہوتا ہے، تو اس ذوالجناح کو بھی پکڑ کے کہتے ہیں کہ اس نے اس کے ہاتھ کو جو ہے نا وہ ذوالجناح نے وہ کرنا شروع کر دیا، اپنے سر جو ہے نا وہ اس کو اس کے بازو پہ جو ہے نا وہ بہرحال اس سے بھی لپٹ گئے، یہ سمجھ کے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے وساطت سے مجھے شفا دے دے، کہ وہ فریاد و فغاں کر کے وہ عاشورہ گزر گیا. پھر اس کی 2-3 دن کے بعد میں خود سکول سے جب میں ڈیوٹی کر کے میں واپس آیا، تو میرے مرحوم والد صاحب نے مجھے خود اپنے دکان پہ بلا کے مجھے کہا کہ تجھے ڈھونڈ کر وہ حاجی محمد علی آیا تھا اور حاجی رسول بھی آیا تھا. حاجی رسول میرا جو نوحہ خان جو میرا استاد تھا، اور حاجی محمد علی جو خواجہ یعقوب کو جو بڑا بھائی تھا وہ آیا تھا. کہتے ہیں کہ آج شام کو 4 بجے قتلگاہ شریف میں خصوصی ایک مجلس رکھا ہے. میں ادھر گیا تو تجھے بھی بلایا ہے، تو میں ادھر مرثیہ پڑھنے کے لیے گیا. میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ خواجہ صاحب جو ہے نا وہ بالکل وہاں پہ ایک ہاتھ میں بیساکھی لے کے، وہ جو بالکل پڑا ہوا تھا مایوس، ایک ہاتھ میں بیساکھی لے کے اور پاؤں کو جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ یہ خود آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ اس کو شفا ہو گیا. رات کو اس نے آغا سید علی، وہی کہتا تھا، آغا سید علی مرحوم کے جو ہے نا وہ مسجد میں نے دیکھا، میں نے اس میں کوئی انتہائی یعنی اندھیرے کی وجہ سے میں پہچان تو نہیں سکا. مسجد تو میں نے اسی مسجد نغلستان کی جو آغا سید علی کی مسجد ہے، میں نے اسی کو دیکھا ہے. پھر اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. خواجہ صاحب کہتا ہے کہ میری آنکھ کھلی تو عجیب ایک جیسے بجلی کی کرنٹ ہو، وہ جو میری وہ جو شل جو بدن تھا، جو ہاتھ میں اور پیر میں جو ہے وہ محسوس ہو رہا تھا. تو اس وقت وہی کیا ہے کہ نظر عباس کر کے ادھر مجلس کیا تھا. یعنی مانگتے ہم خدا سے، وسیلہ ہم بناتے ہیں سید الشہداء کو اور مولا ابو الفضل عباس کو. تو یہ ہے، تو یہ ہم نے خود دیکھا. پھر خواجہ صاحب نے باقاعدہ بہترین ماشاء اللہ سے، وہ واپس جو اسلام آباد سے واپس ہو کے آیا تھا، مایوس ہو کے آیا تھا، انہوں نے کئی سال زندگی گزارنے کے بعد حج پہ بھی چلا گیا خواجہ. پھر حج پہ جانے کے بعد حج کر کے وہاں پہ وہ انتہائی اعتقادی شخص تھا. کہتے ہیں کہ جنت الباقی میں وہ بالکل گر پڑے بس، کیونکہ ادھر کم رونے کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو جاتی ہے وہاں پہ، تو اس سے برداشت نہیں ہو سکا. تو کہتے ہیں کہ وہیں پر بھی اپنے سینے پہ مارتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گئے، وہیں پہ بیمار ہو گئے. پھر ادھر سے اس نے ایران میں بھی زیارت بھی کیا، اور حج کرنے کے بعد پھر وہاں سے پھر واپس آ کے پھر ان کا جو ہے نا خواجہ صاحب کا انتقال ہو گیا. یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے.